اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ ضرور کہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، اس کو پیدا کرنا، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو صرف 6 دنوں میں پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے لے کے جمعہ تک کے درمیان میں ان لوگوں کو پیدا کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ قاف کی 38 نمبر کی آیت میں بھی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور یقیناً آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں آئی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا طاقتور ہے، کتنا تمام چیزوں پر قادر ہے کہ اس نے 7 آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، پہاڑ ہو، چرند ہو، پرند ہو، تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ان سب چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں پیدا کر دیا، بیکار ہی آسمان اور زمین کو اور ان دونوں چیزوں کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بیکار ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام انسانوں کو بلکہ جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ان آسمان و زمین کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، دوسروں کو شریک کرتے ہیں، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جتنی مخلوقات ہیں ان کی تقدیر تحریر فرما دیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں، شروع میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو تحریر فرما دیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان چیزوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اسلام میں قلت اور کثرت کی کوئی یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ عمل اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا ہے، وہی عمل مقبول ہوگا۔ کوئی نیک عمل آپ بہت بڑی تعداد میں کرتے جائیں، لیکن وہ نیک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق نہیں ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ عمل صالح اسی کو کہتے ہیں، نیک عمل اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَعْطَىٰ الضَّرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور اگر ہم ان سے ایک متعینہ مدت کے لیے عذاب کو ٹال دیں تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے ما یحبسہ، اس کو یعنی عذاب کو کس چیز نے روک دیا۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہ، سن لو جس دن وہ آئے گا تو اس کو روکنے والا، ان سے ہٹانے جانے والا اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو گھیر لے گی۔ اور اگر انسان کو ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس رحمت کو اس سے چھین لیتے ہیں، انہ لیئوس، بے شک وہ بہت ہی نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اس کو جو کچھ پریشانی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بعد اگر اس کو کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھ سے تو تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، اور وہ بہت ہی خوش اور فخر کرنے والا ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ان نشانیوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، ان نشانیوں پر غور و فکر کے بعد، تدبر کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں اور ان کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو رسول جب ان کو دعوت دیتے ہیں ان نشانیوں کو بتا کر، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ اسی مضمون کو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کے لیے آپ سے جلدی کرتے ہیں۔ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کے لیے جلد بازی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجْلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر عذاب کے لیے ایک دن متعین نہیں ہوتا تو یقیناً ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، اور یہ جان لیں کہ عذاب ان کے اوپر اچانک آئے گا، اور جب آئے گا تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ الا یوم یاتیم لیس مصروفا عنہم، جس دن یہ عذاب آ جائے گا تو اس عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی آدمی اس عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی اچھی چیز سے، کسی رحمت سے اس کو نوازتے ہیں پھر اس اچھی چیز کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو اگر آدمی پکا مومن نہیں ہوتا ہے تو نعمت کے چلے جانے کے بعد، اس رحمت کے چلے جانے کے بعد وہ نا امید ہو جاتا ہے اور پھر وہ ناشکری ادا کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی رہتی ہے، کوئی بیماری پہنچی رہتی ہے
اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس کو اس بیماری سے شفا دے دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس کے بعد کہ اب تو میری تکلیفیں دور ہو گئیں، میری بیماری سے مجھ کو شفا مل گئی، اور پھر وہ اترانے لگتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، شاداں ہو جاتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ جب اس کے پاس رحمت آئے تو اس رحمت کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے جتنے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دیا ہے تو اس صحت کا وہ حق ادا کرے۔ اسلام کی نعمت سے اگر اس کو نوازا ہے، علم دیا ہے، تو اس علم سے کام لے، اس علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس کے کسی چیز کے نعمت کے چلے جانے کے بعد وہ نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرے، اس لیے کہ نعمتوں کو دینے والا اور لینے والا وہی مالک ہے۔ انہ لفرح غفور، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا۔ ایمان والوں کی یہ علامت نہیں ہوتی ہے۔ ان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے یا جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پر وہ صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بالضرور یقیناً تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ تمہارے مالوں میں کمی کر کے، اور تمہارے پھلوں میں اور تمہاری جانوں میں بھی کمی کر کے تم خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو ان نعمتوں کے چلے جانے کے بعد بجائے اس کے کہ آدمی روئے دھوئے، اس مومن کی صفت ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو انعام سے نوازیں گے۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر، جو آدمی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے یہ روشنی ہے۔ یہ جب وہ راستہ بھٹک جاتا ہے تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا روشنی دکھاتے ہیں۔ صبر روشنی ہے اور قرآن دلیل ہے، قرآن سے آدمی کو راستہ ملتا ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار نہیں پڑتا، اس پہ مصیبتیں نہیں آتی، تو اس کے تعلق سے دیکھیں ایک مشہور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تو کبھی ملدم کی بیماری میں مبتلا ہوا ہے؟ ملدم ایک بیماری ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی بیماری ہے۔ تو دیہاتی نے کہا کہ ملدم کون سی بیماری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا چمڑی اور گوشت کے درمیان گرمی کو ملدم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو کہ بخار۔ دیہاتی نے کہا کہ مجھے کبھی بخار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو کبھی صداع کی بیماری میں مبتلا ہوا ہے؟ صداع بخار کو کہتے ہیں، اس کو سر کی بیماری کہتے ہیں، جو سر درد ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا صداع کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا سر درد کو صداع کہا جاتا ہے۔ دیہاتی نے کہا مجھے کبھی سر درد نہیں ہوا ہے۔ پھر جب وہ دیہاتی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جہنمی آدمی کو دیکھے تو اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام احمد نے اپنے مسند میں، ان تمام لوگوں نے صحیح سند سے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا اور اپنی مصیبتوں پر صبر ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لَيَ كَنْدٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے،
اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ کہیں وہ یہ کہیں کہ آپ کے اوپر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگراں ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے کر آؤ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کریں تو تم جان لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ کفار مکہ بار بار کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی صداقت کے لیے، آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا، جس طریقے سے کہ پہلے انبیاء اور رسول کے لیے بھیجے جاتے تھے، یا آپ کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہی کیوں نہیں اتارا جاتا جس میں سے آپ کھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے کی دیگر معاندانہ اور دشمنی والی باتیں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، جس سے کبھی کبھی آپ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ ایسا صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی کیا، انہیں جھٹلایا، تو ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس لیے آپ بھی صبر سے کام لیجئے، اور دل برداشتہ ہو کر، پریشان ہو کر کافروں کا دل رکھنے کے لیے قرآن کریم کی ان آیتوں کی تبلیغ سے رک نہیں جائیے جنہیں کفار سننا نہیں چاہتے۔ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ ان کے دلوں میں بات ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آسمان سے نشانیاں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، اور دلوں میں ایمان ڈالنا اللہ ہی تعالیٰ کا کام ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، یہ تو ہمارے جیسے کھانا کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں بھی ہمارے جیسے چلتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، ان کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، وَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، تو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، اور یلقا الیہ کنز، یا ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا، اور تکون لہ جنت، یا ان کے لیے ایک باغ کیوں نہیں ہوتا، یأکل منھا، جس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ وقال الظالمون، اور ظالمین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم صرف ایک ایسے آدمی کی اتباع کرتے ہو جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، لہذا کسی دباؤ میں آ کے کوئی بہت زیادہ پریشان کرنے لگے کسی داعی کو، کسی مبلغ کو، کسی مصلح کو، کسی نیک آدمی کو، تو اس سے پریشانی سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو کر اپنی دعوت کا کام کبھی بھی چھوڑ نہیں دینا چاہیے، پریشان ہو کر اپنے راستے سے ہٹ نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ام یقولون افترا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو قرآن، جو کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ آپ کے اوپر گڑھ لیا گیا ہے،
یا آپ نے گڑھ لیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ ان سے کہیے کہ اگر ایسے ہی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جس کو چاہو دنیا بھر میں اکٹھا کر لو، اور تم اس قرآن کی 10 صورتیں جو ہیں جس کو تم کہہ رہے ہو گڑی جیسی، اس کی جیسی پیش کر دو۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، اپنی بات میں وہ سچے ہیں، تو پھر اے ایمان والو، تمہارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اس کے حکم کو ماننے والے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو جیسا معجزہ دیا گیا اسی قدر اس پر ایمان لایا گیا، اور مجھے تو قرآن مقدس کی وحی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے لوگ تمام انبیاء کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان آیات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، اس کی آرائش چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا اس دنیا میں ان کو بھرپور بدلہ دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے وہ سب ضائع ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ باطل ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ آدمی نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اگر اس کے نیک اعمال میں خلوص و للہیت جو کہ مطلوب ہے وہ نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، دنیا کے لیے ہے، تو یہ جان لیں کہ یہ اس کے نیک اعمال قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جیسا کہ اس آیت میں بالکل واضح کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کی کھیتی دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شہید بتائیے کہ سب سے افضل موت کہی جاتی ہے شہادت کی، ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے،
تو نے بہادر کہلانے کے لیے جنگ کیا، تو نے یہ کہلانے کے لیے جنگ کیا کہ تو شہید کہا جائے، سو دنیا میں تجھے بہادری اور شہید کہا گیا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دیکھیے یہ شہید، اس کے اندر خلوص اور للہیت نہیں تھی، ریاکاری تھی۔ تو جو سب سے افضل کام ہوتا ہے دنیا میں جہاد، اس کا بھی انجام قیامت میں یہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا۔ یہ علماء جو اس منبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھایا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ عالم ان چیزوں کا اقرار کرے گا، ہاں یہ رب تو نے مجھے ان تمام چیزوں سے نوازا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا، تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تجھے عالم اور قاری کہا، پھر حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔ یہ ہوگا عالم کا انجام۔ کیوں؟ اس کے علم میں، اس کی دعوت و تبلیغ میں اخلاص و للہیت نہیں ہوگی بلکہ ریاکاری ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت، ہر طرح کی دولت اور ان تمام چیزوں سے نوازا تھا جو دنیاوی مال و دولت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میری نعمتیں پا کر تو نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا نے تجھے سخی کہا، تجھے کہا کہ تو نے بالکل یقیناً بہت زیادہ دیا، یہاں دیا اللہ کی راہ میں، وہاں دیا اللہ کی راہ میں۔ پھر حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں رسید کر دیا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، خوشخبری سنو اور اس چیز کی امید رکھو جو چیز تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم میں تمہارے معاملے میں فقر و محتاجگی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مخاطب ہیں کہ میں اپنی امت کی فقر و محتاجگی سے نہیں ڈرتا کہ یہ غریب ہو جائیں گے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، تم بہت زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا، بہت زیادہ دولت آ جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تم سے پہلے لوگ مال و دولت میں مبتلا ہو گئے تھے، تو تم بھی دنیا کی حرص کرنے لگو گے، لالچ کرنے لگو گے، جس طریقے سے وہ لوگ دنیا کی حرص اور لالچ کرنے لگے تھے، اور وہ دنیا تمہیں اسی طریقے سے غافل کر دے گی جس طریقے سے اس نے ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا کرے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما کر ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ ولا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو امام اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ،
تو اس کے بارے میں آپ کسی شک میں نہ رہیں. انہ الحق من ربک، یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو. واضح دلیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، اور اس کی فطرت اور اس کا نیچر دین اسلام ہے، اور اس کی گواہ اور اس کی تائید قرآن کرتا ہے. اور اسی چیز کی، یہی چیز تورات میں بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، جو کہ پیشوا تھی اور ان کے لیے رحمت کا سبب تھی. اولئک یؤمنون بھی، اور یہ لوگ اس پر ایمان لاتے تھے. تو آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو دو طرح کا رہتا ہے. ایک تو وہ جو اپنی فطرت پر باقی رہتا ہے، اور دوسرے وہ جو اس فطرت کے بعد قرآن اور اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کسی دوسرے دین کو اختیار کر لیتے ہیں، چاہے یہودی یا نصرانی یا شرک. تو اسی کو کہا گیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، گروہوں میں سے جو لوگ بھی اس کا انکار کریں گے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کے وعدے کی جگہ ہوگی، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس کے بارے میں آپ کسی قسم کے شک میں نہ رہیں. انہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی جانب سے بالکل حق ہے، واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. بخاری میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسے کہ جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں. تو کیا تم نے کوئی ایسا جانور دیکھا کہ پیدائشی طور پر اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو؟ یقیناً نہیں. تو اسی طریقے سے تمام بچے، تمام لوگ جن کی پیدائش ہوتی ہے وہ دین فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. اور واضح طریقے سے اس حدیث میں حضرت عیاض ابن حمار المجاشعی نے بیان کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا، لیکن پھر شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتا ہے اور میری حلال کی ہوئی چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے، اور انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ میرے ساتھ انہیں شریک کریں، یعنی شیطانوں کو، جن کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر باقی رکھے اور شرک اور اس کے تمام اقسام سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے، جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کہاں سے غلطی ہے، کہاں سے رکاوٹ ہے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی تہمت باندھنے والے، جھوٹ بولنے والے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، یہ سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں دنیا میں. اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس وقت ان سے زیادہ ذلیل اور ان سے زیادہ رسوا اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اور یہ انبیاء کرام اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیا تھا اور ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، یہ لوگ اور فرشتے اور وہ دعات اور مبلغین جو دین میں دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ اس دن گواہ ہوں گے اللہ کے سامنے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ لوگ، اور خود ان کا ہر عضو، ان کے جسم کا ہر پارٹ، ہر حصہ، ان کے ہاتھ، ان کی زبان، ان کا منہ، ایک ایک چیزیں ان کے خلاف گواہی دے گی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹی تہمت باندھی تھی، جھوٹا الزام لگایا تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا، اور ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، یہ اللہ کے راستے میں جو کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور یہ خواہ مخواہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ غلطی ہے، شکوک و شبہات میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے. ان کو اتنا یقین نہیں رہتا ہے کہ ایک دن ہم کو مر کے جانا ہے اور اللہ کے سامنے ہم کو پیش آنا ہے، اور اس دن جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بدلے میں پھر ہم کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قسم کے تمام لوگوں سے دور رکھے، محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہ لوگ زمین میں کبھی بھی عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے. ان کے لیے دگنا عذاب ہے. وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا. یقیناً یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. پچھلی آیت میں تھا، اللہ نے بیان کیا تھا کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے، جھوٹ باندھے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے. یہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظالم لوگ ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں اور جو اللہ کی دعوت سے روکتے ہیں. یہ لوگ، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھیج دے تو اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ کے علاوہ
ان کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ آخرت میں ان کے لیے ڈبل عذاب ہوگا، یضاعف لہم العذاب، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے کان تو تھے، ان کی آنکھیں تھیں، لیکن ان کی کان اور آنکھ ہوتے ہوئے بھی یہ حق بات سننے سے اعراض کرتے تھے۔ ان کو جب بلایا جاتا تھا کہ تم آؤ اور حق کی باتیں سنو، آؤ اور دین و قرآن کی باتیں سنو، تو یہ نہیں آتے تھے۔ اسی لیے یہی سب وجوہات ہیں جن کے بنا پر ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، اور یہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کسی اور کا گھاٹا نہیں کیا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور اپنے آپ میں گھاٹے میں ڈالنے کے یہ خود ذمہ دار ہیں، ان کی کارستانیاں جو یہ کرتے آئے، یہ جو انہوں نے اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھی، اللہ کے دین کے راستے میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی، آخرت کا انہوں نے انکار کیا، ایمان لاتے ہوئے بھی یہ ایسے کام کرتے رہے گویا کہ یہ ان کو یقین تھا کہ ہم مرنے والے نہیں، مر کے ہم کو اپنے رب کے سامنے جا کے حساب نہیں دینا ہے، تو یہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جس بنیاد پر یہ سب کرتے تھے، چاہے وہ شرک ہو، باباؤں کی پوجا ہو، یا بتوں کی پوجا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ تمام چیزیں ان سے غائب ہو جائیں گی، وہ چیزیں ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گی، جن کے لیے تمام کارستانی یہ کرتے تھے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یقیناً ان سے سب سے زیادہ گھاٹے والے قیامت کے دن یہی ہوں گے، اور کون ہوگا جن کو قیامت کے دن ڈبل عذاب ملے گا، اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور کی تمام اقسام سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کیا، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو بدبخت لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اور نیک عمل کیے، جو جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، کس چیز پر ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے آپ اس کو بجا لائیں، آپ اس کو کریں، آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جائیں، ان چیزوں سے رک جائیں۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نازل کیا ہے ان چیزوں پر، تمام چیزوں پر آپ ایمان لائیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، تقدیر پر ایمان لائیں، ہو یا خراب۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے،
چاہے وہ اچھی ہو یا بری. ایسا نہیں ہو کہ پھر ہم کوسیں مختلف لوگوں کو. اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بری چیز پیش آ گئی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جس طریقے سے آزماتا ہے وہ ایک آزمائش کا حصہ ہو، آپ کوسنے لگتے ہیں. یہ کوسنا انتہائی غلط ہے. آپ اس پر صبر کریں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین اس کا بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ جنت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ دوزخ پر ایمان رکھیں. آپ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجیں گے، خراب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالیں گے. ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہے کہ نیک عمل ان لوگوں نے کیا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں نے نیک عمل کیا. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہر اچھا کام نیک عمل نہیں ہوتا ہے. نیک عمل کی بہت سمپل تعریف یہ ہے کہ وہ کام جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور وہ کام اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اس کو بتایا ہو، وہی کام نیک عمل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی کام آپ کرنے جائیں گے تو بھلے ہی وہ اچھا ہو، وہ بدعت ہوگی. وہ بدعت دین میں ایک نیا پن ہوگا اور یہ بدعت گمراہی ہے. اور یہ جان لیں کہ گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف. لہٰذا کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے دیکھیے کہ یہ نیک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں. ہم کو صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں. آپ اور کسی کے چکر میں نہیں پڑے. یہ اتنے کام کریں گے. اس کے بعد ایک تیسری شرط ہے جنت میں جانے کی. ایک تو ایمان کے بعد نیک اعمال، پھر تیسری ہے کہ اخبتوا الی ربہم، اور آپ اللہ کی طرف عاجزی کریں. آپ ایمان لائے لیکن سب کو معلوم ہے ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے. تھوڑی دیر میں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بھی ہم کو بہکاتا رہتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. ہم سے غلطیوں کے سرزد ہونے کا امکان رہتا ہے. تو ہم توبہ استغفار ہم سے کبھی کبھی نہیں ہوتے ہیں، ہم بھول چوک ہو جاتی ہے. ہم نیک عمل کریں. اس نیک عمل میں بھی ہم وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ خشوع اور خضوع جو مطلوب ہونا چاہیے. یہی نماز جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتائے کہ آپ نماز ویسے پڑھیں گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہماری نمازیں ویسی ہوتی ہیں جیسی نمازیں صحابہ کی ہوتی تھیں؟ ظاہر بات ہے یقیناً نہیں ہوتی ہیں. تو اس کا پھر کیا نتیجہ ہے؟ وہ اخبتوا الی ربہم. آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، عاجزی کریں، اس کے سامنے اٹھ کے راتوں کو گڑگڑائیں. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیک اعمال کو تو قبول کر لے. اعمال کی قبولیت یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ پہاڑ جیسا ہمارا عمل رہے اور وہ جس کے حضور آپ ان اعمال کو پیش کرنے والے ہیں وہی اس کو ریجیکٹ کر دے تو پھر فائدہ کیا؟ ان نیک اعمال کی قبولیت، کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے آپ دنیا میں کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ آپ جا کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں. کتنا بھی اچھا آپ کا پروڈکٹ ہو، آپ سامنے جاتے ہیں تو آپ اپنے رب کے پاس آؤ. وہ رب انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے. وہ تو بندوں پر حد سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ اخبتوا الی ربہم. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کریں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہا ہے کہ تم پناہ مانگو ایسی آنکھوں سے جو رب کے سامنے روتی نہیں ہیں، ایسے دل سے جو رب کے سامنے ڈرتے نہیں ہیں. یہ اگر اتنے کام کیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں. اور پھر آپ کو اگر جنت مل گئی تو آپ جنت کی صفت آپ کو معلوم ہے نا کہ نہ وہاں پہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ کسی قسم کی بیماری ہوگی،
نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی فکر ہوگی۔ جنت کی صفت تو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مالا اذن سمعت، اس کی ایسی صفات ہے جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا عین رات، اس کی کوئی بھی ایک ایسی چیز جس کو آپ نے دنیا کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ چلیے اب اس سے اور آگے آدمی کبھی کبھی کوئی چیز سنتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، لیکن آپ تصور تو کر لیتے ہیں۔ جنت کے بارے میں ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا خطر ببال احد، کسی کے دل میں وہ تصور آ ہی نہیں سکتا اس نعمت کا جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوازیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے اور اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اور پھر ایک چوتھی اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کوئی چیز اگر عارضی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کسی اچھی چیز سے نواز دیا جائے اور پھر وہ لے لی جائے تو وہ چیز ایک بہت بڑی نعمت نہیں ہوئی۔ جنت کی ایک بڑی صفت یہ ہوگی کہ خالدین فیہا، اللہ آپ کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے، پھر موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اس جنت میں جانے کے لیے، ان تمام صفات کو پانے کے لیے تین چیزیں آپ کو کرنا ہے۔ مومن ہیں تو اپنے ایمان کی تجدید کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس کو نیا کرو۔ اور پھر ایمان کے بعد، ایمان تمام شرائط کے ساتھ جو میں نے مختصر انداز میں بیان کیا، پھر آپ نیک عمل کریں۔ ان نیک اعمال کے بعد، نیک اعمال میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا عمل نماز، اس کے بعد بہت سارے دیگر فرائض ہیں۔ پھر اپنے رب کے سامنے عاجزی، گڑ گڑانا، اور پھر اس کے بعد یہ تینوں چیزیں اگر ہو گئیں آپ کی جیسی کہ مطلوب ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے، ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں اپنے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے چھٹکارا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الفریقین کالعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع ہماری قوم کے انتہائی رذیل اور ذلیل لوگوں نے کیا ہے، سطحی رائے کے ساتھ، اور ہمارے اوپر تمہارا کوئی فضل و کرم بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی گمان کرتے ہیں۔ مثل الفریقین کالعمی، دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے۔ پچھلی آیتوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کفار اور ظالموں کا بیان کیا تھا،
وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہوا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور ان کے بارے میں تھا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے کر ان دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک اندھا ہے اور ایک اندھا اور بہرا ہے، اور ایک بینا ہے اور سننے والا ہے۔ اندھا کس کو کہا گیا؟ کفار کو، مشرکین کو، آخرت پر ایمان نہیں لانے والوں کو، اللہ کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کو۔ کیوں اندھا کہا گیا؟ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ آنکھیں حق دیکھنے سے محروم ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ حق سننے سے محروم ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ حق کو پہچانیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ حق کو سنیں، اس لیے آنکھ اور کان ہوتے ہوئے بھی ان کو نابینا، اندھا اور بہرا کہا گیا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں یہ اندھے اور بہرے ہیں اور جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اور ان مومنین کو جنہوں نے حق کو سنا، حق پر عمل کیا اور جنت کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے والا اور سننے والا کہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ان دونوں نعمتوں کا یہ صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اگر بصیرت دیا، ان کو آنکھ دیا، تو ان آنکھوں سے انہوں نے حق کو دیکھا، حق کو پہچانا اور حق پر ایمان لائے اور حق پر عمل کیا۔ اللہ نے ان کو اگر کان دیا تو کان سے انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو سنا، اپنے دعات اور مبلغین کی واعظ و نصیحت کو سنا، اور سن کر اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کیا۔ سورہ حشر میں اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی لوگ اور جنتی لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ حقیقی کامیاب تو جنتی لوگ ہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں، وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والے اور اندھے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد پھر کافروں کی ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی تاریکی اور نہ ہی نور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پھر کفار کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ضلالت اور گمراہی میں، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ان کفار کو، ان مشرکین کو، ان کو مردہ کہا ہے۔ یہ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں لیکن مردہ ہیں یہ، اس لیے یہ حق پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوحًا، اور یقیناً ہم نے نوح کی طرف، ان کے قوم کی طرف نوح کو بھیجا، اور نوح کو کیا کہہ کے بھیجا کہ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں کھلے عام تم کو ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے ڈرا رہا ہوں؟ کہ تم یہ دعوت دے رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کیا تو یہ جان لو کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ایک دردناک عذاب آئے گا اور تم سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو جیسا کہ ہر اس قوم کے لوگ، جس میں بڑے لوگ، سردار لوگ، وہ گھمنڈی ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ہم ہی سب سے اچھے ہیں، تو انہی لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ فقال الملأ، ان سرداروں نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی طرح ایک انسان ہیں، آپ میں الگ سے کوئی خوبی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ہم کو ڈرائیں یا آپ ہم کو سمجھائیں۔ اور دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی بات ماننے والے وہ تو بہت ہی معاشرے کے غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں،
بلکہ ان لوگوں نے تو وہ لفظ استعمال کیا کہ رذیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، اور آپ کا ہمارے اوپر کوئی احسان بھی نہیں ہے، آپ کوئی بڑے آدمی نہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہوتا تو احسان پر دب کر ہم عمل کرتے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ آج بھی آپ اگر نظر دوڑائیں گے تو زیادہ حق ماننے والے، حق پر زیادہ عمل کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں۔ مالداروں کو، بڑے لوگوں کو بہت کم توفیق ہوتی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جب روم کے بادشاہ کے پاس جو ہرقل تھا، سفیان قریش کا جب قافلہ گیا تو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے بلا کے بھیجا اور پوچھا کہ ان کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں، ان پر ایمان کون لوگ لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے بہت چھوٹے لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو یہ انبیاء کا شروع سے یہ رہا ہے کہ ان کی پیروی معاشرے کے بہت غریب لوگ اور بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو یہی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا تھا، اور بلکہ آگے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بل نظنکم کاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ آگے پھر تفصیل سے ان کے تمام واقعے کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی ان آیات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج سے عصر کی نماز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، پوشیدہ رکھی گئی ہو، چھپائی گئی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، توحید کی دعوت کو ہم کریں۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، اور جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں وہ اس سوسائٹی کے انتہائی غریب اور رذیل لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ آپ بھی خود بذات خود کوئی بہت بڑے آدمی نہیں ہیں جن کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہو، بلکہ آپ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ما نراک الا کاذبین بل نظنکم کاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نبی بنایا ہے تو اس کی ایک قطعی دلیل دیا ہے، ایک یقینی دلیل دیا ہے، ایسے نہیں نبی بنایا ہے۔ انسان ہونے میں تمہارے ساتھ میرا برابر ہونا، یہ صحیح ہے کہ میں انسان ہوں جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ ہماری طرح انسان ہو، یہ اس چیز سے ہرگز مانے نہیں ہے، یہ روکتی نہیں ہے کہ میں نبی نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جو میرے ماننے والے ہیں ان کا مالی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے کمزور ہونا، یہ بھی میری نبوت میں کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ عقل و فہم میں، سمجھنے میں، ایک غریب آدمی اور ایک مالدار آدمی سب برابر ہیں، اور یہ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، جس کو اس نے اپنے پاس سے مجھ کو عطا کیا، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر تمہاری خود کی بصیرت ختم ہو گئی ہے، تم کو خود کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم حق دیکھ نہیں پا رہے ہو، تو میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔
میں تو صرف پہنچانے والا ہوں، صرف ڈرانے والا ہوں، میرا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، جس کی تفسیر گزر چکی ہے، ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں تم تک، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم جانتے نہیں۔ تو یہ اکثر انبیاء کے ماننے والوں کا یہ تھا کہ لوگ نبیوں کو اسی بنیاد پہ ان کا انکار کرتے تھے کہ آپ تو ہماری طریقے سے ہیں۔ اس سوسائٹی میں اگر کوئی آج بھی دعوت کا کام کرنے آتا ہے، اور اگر کوئی بہت غریب داعی رہتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یا آج خود ہمارا معاملہ دیکھیے کہ ہم نے اپنے دعات اور مبلغین کے ساتھ کیا رویہ کر رکھا ہے۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ تر انہی لوگوں کو توفیق دیتے ہیں جو مالی اعتبار سے بہت کمتر رہتے ہیں، لہذا کبھی مال اور جاہ اور وجاہت دیکھ کے کسی کی دعوت کو قبول کرنا یہ بالکل نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بقیع غرقد میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، تو آپ نے فرمایا، سنو، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت اور دوزخ میں مقرر کر دی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ جب ہماری جنت اور جہنم لکھی دی گئی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص سے وہی عمل صادر ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ تقدیر کے بالکل خلاف ہے۔ سبب اختیار کرنا ضروری ہے، اور آپ سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔